نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بیش بہا شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری اور باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ بیماری دے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین بیان کردے سب سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو کوئی بندہ بیمار ہوندا ہے ایمان والا تو اللہ اس کی طرف دو فرشتے بھیجدا ہے۔ ایک تے دو فرشتے انسان دے نال ہمیشہ ہوندے نے، اور اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ انہاں تو علاوہ الگ تو دو فرشتے بھیجدا ہے، کیونکہ انہاں دی پہلیاں دی ڈیوٹی تے یہی ہے نا، انہاں ہر وقت اچھائی یا برائی لکھ دیا رہنا، اور یہ دو فرشتے الگ تو اللہ پاک بھیج کے انہوں نے حکم فرماندے نے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ حکم یہ دیندا ہے کہ جاؤ او میرا بندہ جڑا بیمار ہے او دے کول چلے جاؤ، اتھے جا کے بہو ویکھو سنو کہ جڑے اس دی تیمارداری کرنے واسطے آندے نے، جڑا اس دی خبر گیری واسطے آندے نے، بیمار پرسی واسطے آون، اے بندہ جواب وچ کی آخدا ہے۔ اسی سمجھنے کہ ساڈے جواب دی اہمیت کو نہیں ہوندی، اللہ نو پل پل دی خبر ہے، ایک ایک لمحے دی خبر رب دی بارگاہ وچ موجود ہے، اور رب تے او ذات ہے جڑا علیم بذات الصدور، دلاں دے اندر چھپے بیداں نو بھی جاندا ہے۔ فرشتے نو بھیج کے پتہ فرماندا جاؤ پتہ کرو میرا بندہ آخدا کی، حالانکہ اللہ نو ویسے ہی پتہ ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ او فرشتے اللہ دی طرف آ کے اس بندے دے کول بیٹھ جاندے نے۔ ہن بیمار دا پتہ کرنے واسطے لوگ آمدے نے، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، دوست احباب، محلے دار۔ ہن او جو کچھ آخدا ہے او اللہ دی بارگاہ وچ جا کے پیش کر دیندے نے۔ اگر او یہ آکھے جی بڑا بیمار آ، بیماری مار چھڑیا، انج ہو گیا انج ہو گیا، یہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے۔ اگر وہ اللہ دا شکر کرے تو یہ بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ صاحب ایمان اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے، وہ اللہ دے مقرب فرشتے واپس رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے تے جا کے عرض کردے نے اے بار الہ، او بندہ تے تیریاں تعریفاں کردا سی، او تے آکھدا سی الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل ہے، بڑا سکھ ہے، رب نے بہت کچھ عطا کیتا ہے، رب دی بڑی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو او فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کردے نے کہ یا اللہ او تے تیری حمداں، تیریاں تعریفاں، تیریاں ثناواں بیان کردا ہے، تے رب فرماندا ہے اے میرے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے دا میرے تے حق ہے، اگر اس بیماری وچ اس نو موت آ گئی تو میں اس نو جنت عطا کراں گا، اور اگر میں اس نو شفا دیاں، اگر موت نہ آوے میں اس نو موت نہ دیاں، یہ ٹھیک ہو جائے تو میرے رب دے ذمہ ہے کہ میرے گوشت نو بہتر گوشت نال بدل دیاں اور اس دے سابقہ گناہ سارے مٹا دیاں۔ اچھا دونوں صورتوں میں انعام ہے، اگر فوت ہو جائے دی تو پھر فرمایا لازماً جنت عطا کراں دا۔ اس حدیث مبارکہ تو پتہ یہ چلتا ہے، ایک تے یہ پتہ چلتا ہے بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بندے دا حساب ہی نہ لیا جائے، کیونکہ جدو حساب ہوئے تو حساب کتاب وچ پھر عمومی طور تے جڑے ساڈے حالات نے، ساڈے گناہاں دا پار چوکھا ہے، اور اگر اللہ دا فضل ہو جائے تو رب حساب ہی نہ لوے تو پھر جنت لازماً یقینی ہے ساڈے واسطے۔ اور دوسری بات کہ اگر وہ فوت نہ ہوئے تو رب فرماندا ہے میں وہ گوشت نو بہتر گوشت نال بدل دیاں، گناہ پھر بھی مٹا دیاں دا، یعنی گناہاں دی معافی ہر حال وچ لازمی بیماری دی وجہ تو ہو جاندی ہے۔ اور سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا بے شک، سرکار ویسے ہی فرما دیں تو دے اندر شک کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ دا محبوب، اللہ دا نبی جھوٹ نہیں بولدا، اللہ دے نبی دی زبان وچوں ساری زندگی کدی جھوٹ نکلدا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ دا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
اللہ دے محبوب فرماتے ہیں کہ اسی اپنی مرضی نال نہیں بولدے وہی ہاں جو رب دی طرفوں وحی کیتا جاندہ ہے۔ اچھا، سرکار نے فرمایا بے شک جدو بندہ مومن کسی بیماری وچ مبتلا ہوئے پھر اللہ اس مرض تو شفا عطا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیماری اس دے پچھلے گناہ دا کفارہ ہو جاندی ہے اور مستقبل واسطے او دے لئی نصیحت ہو جاندی ہے۔ اور فرمایا کہ جدو منافق بیمار ہوئے، منافق نو تندرستی مل جائے، شاید یہ پچھلے دن ایک بار تھوڑا جہا کوئی لفظ بیان کیتے سنچار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی منافق بیمار ہوئے، منافق نو بیماری تو آرام مل جائے تو فرمایا او دی مثال اس ہٹھ دی طرح ہوندی ہے جنوں اس دا مالک بن چھڈے اور کچھ وقت بعد کھول دے، ہٹھ نو پتہ نہیں ہوندا میرے مالک نے منو بنیا کیوں ہے، میرے مالک نے منو کھولیا کیوں ہے۔ فرمایا اے منافق دی مثال ہے، اور مومن دی مثال یہ ہے کہ جدو بیمار ہوئے اور پھر رب پاک اس نو شفا عطا فرمائے تو اے بیماری اس دے پچھلے گناہ دا کفارہ ہو جاندی ہے۔ اسے محفل وچوں ایک شخص کھڑا ہویا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماریاں ہوندیاں کی نے؟ رب دی قسم ہے میں کدی بیمار نہیں ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ساڈے تو دور ہو جا جد تو ساڈے وچوں نہیں۔ اور محدثین کرام اس کی وضاحت کردیاں فرماندے نے کہ سرکار دے فرمانے دا مقصد یہ سی کہ تو ساڈے طریقے تے نہیں، اور اگر نرا یہ مان لیا جائے کہ سرکار نے فرمایا تو ساڈے وچوں نہیں تو پھر اس بندے دا ٹھکانہ کیڑا ہو سکتا ہے جڑا اللہ دے رسول دے نال دا نہیں، یا انہاں دے طریقے تے نہیں، یا سرکار دی نال محبت عقیدت رکھنے والا نہیں، تعلق رکھنے والا نہیں، سنت عمل کرنے والا نہیں، پھر وہ ٹھکانہ کیڑا ہوئے دا یہ اللہ ہی بہتر جاندا ہے۔ بہرحال سرکار نے فرمایا کہ بندہ مومن بیمار ہوئے اس دی بیماریاں پچھلے گناہاں دا کفارہ، اور منافق کافر بیمار ہو جائے فرمایا انہوں کو نہیں پتہ کہ میں بیمار ہویا کیوں ہے تو میں ٹھیک کیوں ہویا۔ یہ انعام سارے بندہ مومن واسطے نے، صاحب ایمان والے واسطے نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، مالک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔